बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किर्गिस्तान के साने ने पूरी पाकिस्तानी कौम को दुखी कर दिया है और दूसरी तरफ इसहाक डार जिनको वजीर खारजा बनाया गया है उनकी गैर संजीदगी पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। और किर्गिस्तान के अंदर आज रात स्टूडेंट्स पर क्यों भारी हैं, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसकी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज ने एक और बलंडर की है और जुल्म की नई दूरी तारीख रकम की है। ये भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, आपके सामने रखूंगा। इमरान खान को खुफिया मदद पहुंचाई जा रही है। कहीं इदारों के अंदर इस मामले के अंदर तकसीम तो नहीं है, मुखालफिन ने सफ़े मातम बिछाई हुई है। ये इनको क्यों ऐसे फील होता है, इस पर भी बात करेंगे। फैसल वाडा केस का जो तहरीरी हुक्मनामा आया है उससे ये तासर उभर रहा है कि काजी साहब रिटायरमेंट से पहले अब शायद एस्टेब्लिशमेंट और काजी के माबैन पहले जैसे मामलात नहीं रहे। आखिर इसका तासर क्यों कायम हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे। जिन दोस्तों ने फेसबुक का चैनल पाक न्यूज़ विद साजिद गुंदल फॉलो नहीं किया, आप कोशिश करें फॉलो कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान के यूं तो बड़े मसाइल हैं, इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि सियासी इस्तेकाम नहीं है और उस तनादर के अंदर मुआशी इस्तेकाम भी नहीं है। SIFC एक बनाई गई जिसके अंदर मिलिट्री और अस्करी जो लीडरशिप है वो मिल बैठी और पिछले 2 सालों से जितने भी चूरन बेचे जा रहे हैं उससे बरामद कुछ नहीं हो रहा। और जो सरमायाकारी है वो बढ़ने की आदत थी, उल्टा वो कम पड़ गई है। और इस वक्त भी 18,000 अरब रुपए का बजट जो है वो तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ IMF ने जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर किया हुआ है। बिजली के नरखों में इजाफा हो रहा है और इसके साथ बिजनेस कम्युनिटी जो है वो खुद इस हवाले से परेशान है। तो नया इन्वेस्टर क्या आना है, मजीद जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं वो भी बैरून मुल्क भाग रहे हैं। लेकिन जिस तरह का ये सान्या किर्गिस्तान हुआ है इस पर तो पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ी दुखी है। और यकीन मानिए चूँकि नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, आज की रात बड़ी भारी है। चूँकि कुछ टिकटॉक पर ऐसी वीडियोज़ वायरल हुई हैं बशकी जिसके अंदर जो है बशकीश के अंदर और वहाँ पे जहां धमकियां दी जा रही हैं जो मकामी लोग हैं कि पहले उन्होंने छुरी चाकू डंडा इस्तेमाल किया तो अब वो असला भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बर वक्त रेस्क्यू नहीं किया और ये इतलात हुकूमत की जो बहुत बड़ी कमज़ोरी हुई। और अब तो उल्टा जो वज़ीर ख़ारजा हैं किर्गिस्तान के वो कह रहे हैं कि इतना बढ़ा चढ़ा के इसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जबकि मामला यहाँ पे ये है कि जो एक स्टूडेंट ने ये इंकशाफ किया है कि जो हमारे सफ़ीर साहब हैं उन्होंने कहा है कि आप इतना जो ज़्यादा है वो वीडियोस अपलोड ना करें, इससे वज़ीर आज़म फिर हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं, यानी हुकूमत को टेंशन बनती है। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है, लेकिन BBC ने जो रिपोर्ट की है मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन एक बात बड़ी आम है, 2-3 लोगों ने उनसे जो बात की वहाँ पे उन्होंने कहा मुजाहिरीन लाठियों और डंडों से लेस थे, इन्होंने हमारे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, मुझे और मेरे रूममेट को बालों से पकड़कर थप्पड़ मारे गए, मेरे सर पर चोटें लगी हैं जबकि मेरे रूममेट के पाँव और टांगों पर चोटें लगी हैं। ये एक खातून वहाँ पे बता रही है। इसी दौरान बाद मकामी लोगों ने तशद्दुद करने वालों को रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। मेडिकल की एक और तालिबा विरशा गुज्जर, उन्होंने बताया कि उन्हें दीगर तलबा के हमरा एक कमरे में पनाह ली, उन्होंने कमरे का दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, हमने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया और 2 घंटे तक वही रही। तो एक खौफ की कैफियत आप ज़रा मुलाहिजा कीजिए, दियार गैर है और वहाँ पे एक खौफ की जो है वो पोजीशन है। और अब एक स्टूडेंट कहती है कि मेरी वालदा ने कहा है बेटा किसी तरीके से वापस आ जाओ और फिर हमें मज़ीद तालीम की ज़रूरत नहीं है। अब मामला ये है कि वो वाक़या वहाँ हुआ, हुकूमत पाकिस्तान का बराह रास्त इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है इसहाक डार नामी एक बंदा, जिसकी टोटल जो अहलियत है वो शरीफ ख़ानदान का रिश्तेदार होना है, नवाज शरीफ का समधी होना है, वो वजारत ख़जाना से अभी तक ज़हनी तौर पर निकल नहीं पा रहा है। उन्हें वजारत ख़जाना और उसकी मुतलका जो कमेटियाँ हैं उससे दिलचस्पी, आज भी वो नवाज शरीफ का खिताब सुन रहा था। यानी इतना आम मामला है। और जिस बंदे को भेजा है भाई, वो कहते हैं ना गुंगलुओं से मिट्टी उतारना, यानी आप अमीर मकाम को भेज रहे हैं जो गलगित और अमूर कश्मीर का वजीर है। यानी आप इतनी गैर संजीदगी है कि इस मुल्क का जो वजीर खारजा, चले जाने से कुछ नहीं, अभी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है,
پہلی فلائٹ جو ہے وہ لاہور کے اندر شاید جب تک ویڈیو پبلک کو اتر جائے رات 12 بجے امیر مقام جو ہے وہ بھی روانہ ہو جائیں گے، اور مقامی طور پہ سچویشن کو دیکھ کے تو واپسی جو ہے فلائٹ شروع ہو گئی. اللہ کرے جو اسٹوڈنٹس حالات جب تک نارمل نہیں ہوتے پاکستان کے اندر وہ واپس آئیں. لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بڑی افسوسناک ہے بہرحال. اچھا، دوسری ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ شوگر مافیا کی پاکستان پر ہمیشہ حکومت رہتی ہے. جب شوگر جو ہے وہ یہ چونکہ شریف خاندان ہوں، اسی طرح جہانگیر ترین ہو، خسرو بختیار ہو، چودھری برادران ہوں، اسی طرح جو ہے وہ آپ کو علم ہے کچھ اور شوگر ملوں والے ہیں. وہ جب زائد شوگر ہو جاتی ہے چینی تو وہ امپورٹ تو کر دیتے ہیں، یعنی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، امپورٹ نہیں کرنے دیتے. اور اگر یہ کام ہو تو اسامہ غیاث میلہ نے بڑی اچھی کل گفتگو کی ہے. یہ کرائٹیریا ذرا یہ جو مل مالکان ہیں ان پہ بھی اپلائی کریں. اگر باہر سے چینی سستی مل رہی ہے تو وہ پاکستان میں آنی چاہیے بھائی. کیوں آپ یہ جو لاجک دے رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان سے چینی ہم نے پہلی مرتبہ سستی کر دی ہے، باہر سے سستی مل رہی تھی تو وہ ہم نے بورا گارا کیڑے مکوڑے لا کے عوام کو کھلائی ہے تو اس سے جو ہے وہ سستی ہو گئی ہے، گورنمنٹ نہیں خریدے گی. تو چینی پہ یہ اپلائی کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ چینی مافیا پاکستان پر رول کر رہا ہے. شریف زرداری خاندان سے لے کے خسرو بختیار اور آگے چودھری برادران اور آگے سارے یہ لوگ جو ہے یہ چینی کی ان کی ملیں ہیں، اور عام کسان جو ہے جو ان کا ووٹر ہے جو ان کا سپورٹر ہے اس کو پیس کے رکھ دیا ہے. اب آپ دوہرا ظلم دیکھیے. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ گندم خریدنا چاہتی ہے. چلے ملک سے آپ نے باہر نہیں جانے دی، وہ بھی آپ نے زیادتی کی. آپ بیچ سکتے تھے، کسانوں سے آپ خریدتے اور آگے آپ بیچ دیتے. اور یہاں پہ لیکن کیا ہے وہ نہیں کیا. لیکن یہاں پہ اب یہ ہوا ہے کہ جو پختونخوا کی حکومت ہے اس نے کہا چلے کوئی بات نہیں گندم ہمیں دے دیں. لیکن وہاں پہ اب یہ مزمل اسلم صاحب جو ہے انہوں نے بتایا، مشیر خزانہ ہے، انہوں نے کہا کہ پنجاب کے کسانوں کو 3 لاکھ ٹن گندم خریداری کی آفر دی. 2 دن خریداری کے دوران 15 لاکھ ٹن کی ڈیمانڈ آ چکی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ میڈم نے صوبہ بندی اور ضلع بندی کا حکم جاری کر دیا ہے. خیبر پختونخوا میں آنے والے سینکڑوں ٹرک چوکیوں پر کھڑے ہو گئے ہیں جو مرے ہوئے کو مارنے کے برابر ہے، اور ظلم اور تعصب بند کریں پاکستان اور عوام کا سوچیں. یعنی اب خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں ان کو بھی سستا آٹا نہیں ملنا چاہیے چونکہ وہ بھی اب بنا دیا گیا ہے. یعنی یہ پنجاب کے اندر چونکہ اگتی ہے. اب کل کو دیکھیے اب آپ کیا کر رہے ہیں. اگر یہاں سے آپ گندم آپ کے پاس اگر زائد ہے وہ نہیں جانے دے رہے تو کل کو اگر وہ بجلی بند کر دیں، وہ گیس بند کر دیں بلوچستان اور کے پی کے والے، تو آپ کہیں گے یہ ملک دشمن ہو گئے ہیں. یعنی جو حرکتیں آپ فرما رہے ہیں ابھی تک اس کو تردید نہیں آئی پنجاب حکومت کی طرف سے. ممکن ہے ایسا نہ ہو، یہ دعویٰ ہے مزمل اسلم کا. بہرحال یہ تو دوہرا ظلم ہے. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، اور وہ اس وقت 2 کنفیوژن پیدا ہو گئے. ایک تو یہ کہ قاضی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ مفروضہ ہے جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے مابین جو آرڈر آیا تحریری، اس کے اندر کہا گیا کہ بادی و نظر میں جو مصطفیٰ کمال ہیں اور اس کے ساتھ جو فیصل واڈا ہیں انہوں نے توہین عدالت کی ہے. یہ بڑا عام جو ہے وہ معاملہ ہے. اب قاضی صاحب نے ایکسکیوز کر کے بھی یہ کیا ہے. اچھا، اب ایک مفروضہ تو یہ ہے کہ قاضی صاحب کسی بھی صورت کے اندر حکومت چونکہ نون لیگ کے بڑے وہ پیارے اور دلارے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے، چونکہ اس وقت تک ایک پیج چل رہا ہے. بلے کا نشان چھیننے سے، لوگوں کے گھروں پہ حملے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، کاغذات نامزدگی چھیننا، RO الیکشن کروانا، یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ان کا وہ رویہ نظر آ رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے یہ اب لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی قاضی صاحب ٹف ٹائم دیں گے، چونکہ ان کی جو لیگیسی ہے اس کو بڑا دھبا لگا ہے. جو انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس پہلے اس کا کریڈٹ لیا اور پھر اپنے ہاتھ سے اس اپنے فیصلے کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور قاضی صاحب اس توہین عدالت کے تناظر میں، جہاں ایک طرف یہ مفروضہ ہے کہ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ایکشن لے لینا تھا تو قاضی صاحب نے ان کو بچانے کے لیے کیا ہے، وہاں پہ دوسرا جو ہے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب جو ریٹائرمنٹ کے دن قریب آئیں گے تو کچھ 1-2 وہ ایسے فیصلے کریں گے کہ وہ اپنا جو ایک راہ تھا کم از کم وہ جو گٹر کے نیچے والے لیول پہ ان کے فیصلے جانے ہیں
ان کی بجائے کچھ اوپر جو ہے وہ تیرتے ہوئے نظر آئیں، یہ چیز جو ہے ایک تو جو ہے وہ توقع ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت ساری کوششیں ہو گئی، یعنی آپ نے لوگوں کو، خواتین کو، بچوں کو ہراساں کر لیا، گھروں پہ حملے کر لیے، کاروبار تباہ کر لیے، لوگوں کو گھر بار چھوڑنے پڑے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی مقبولیت کم ہونے کے بجائے بڑی، اور 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے انہوں نے مور لگا دی، اور فارم 47 والے اس وقت رول کر رہے ہیں، لیکن اصل رول جو ہے وہ کر رہا ہے عمران خان۔ اب اس کے اندر کچھ جماعتوں کو یہ لگتا ہے، یا وہ یہ تاثر دے رہے ہیں، یا ان کا دماغ کچھ لوگوں کا خراب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ فرض کیا یا کوئی ادارہ وہ تقسیم ہے عمران خان کے معاملے میں، جو اپر لیڈرشپ ہے شاید نیچے ویسا لوگ نہیں سوچتے، جس طرح کی بات یعنی محتاط انداز میں ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ تاثر کس نے دیا ہے؟ پہلے تو فضل الرحمان کی پارٹی کے عام رہنما ہیں حافظ حمداللہ، انہوں نے کہا کہ عمران خان اور نہ ہی پی ٹی آئی مائنس ہوگی، اندر خاتے خان سے بات بنی ہوئی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو روپوش گنڈا پرسی ہم نہ بنتے، اور جس طرح پی ٹی آئی والے اب بول رہے ہیں اسے ڈیل کہیں یا کچھ اور، عمران خان کو مثبت اشارے مل رہے ہیں، اور میری اطلاع ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ اب یہی بات کچھ دنوں کے بعد ندیم افضل چند بھی کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ندیم چند نے بھی حمداللہ والی بات کی ہے کہ عمران خان کو حوصلہ مل رہا ہے، کبھی الیکشن سے، کبھی کسی اور طریقوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ انقلاب کے پیچھے کوئی رائٹر ہے۔ پی پی کے لیے وفاقی کابینہ میں آنا آسان نہیں، نواز شریف کا سیاست سے ایگزٹ شاندار جاندار نہیں، پارٹی صدر کیا ہے، آخری عمر پی ایم نہ بن سکے، سیاست میں ان کی بیٹی اور بھائی، وہ ساری انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو ندیم افضل چند بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے عمران خان کو مدد مل رہی ہے۔ اب یہ ان جماعتوں کو کیوں لگتا ہے، اور ان کو یہ کیوں نہیں لگتا کہ عوام ویسے ہی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے؟ تو یہ ایک تاثر بلڈ ہو رہا ہے کہ جیسے خفیہ مدد مل رہی ہے، اور مخالفین جو ہے اس پر مسلسل جو ہے صف ماتم بچھائے ہوئے ہیں۔ آنے والے دن عدالتی محاذ پر اور سیاسی محاذ پر بڑے عام ہوں گے، دیکھتے ہیں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔